दिसंबर ईस्वी साल का आखिरी महीना तस्वुर किया जाता है क्योंकि इस साल के जाने के बाद ज़िंदगी का एक बाब ख़त्म होकर माजी का हिस्सा बन जाता है। इसकी रोमानवी और तारीख़ी हैसियत के साथ साथ कंपनियों की क्लोजिंग भी इसी माह अरूज पर होती है। जिस कंपनी में मैं मुलाजमत करता हूँ वहाँ भी इन दिनों क्लोजिंग का काम ज़ोर व शोर पर था। मैं काफ़ी दिनों से छुट्टी मांग रहा था, मगर मेरे बॉस टाल मटोल से काम ले रहे थे। पिछले कई रोज़ से मैं बाज़ार जाने का प्रोग्राम बना रहा था, मगर जब भी प्रोग्राम बनाता आगे यही मसरूफ़ियत आड़े आ जाती और प्रोग्राम धरा का धरा रह जाता। आखिरकार एक रोज़ मैंने ऑफ़िस की तमाम तर मसरूफ़ियात को तर्क किया और बाज़ार जाने की ठानी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े भी ख़रीदने थे। मैं गाड़ी में सवार होकर शहर हासिलपुर पहुंचा, गाड़ी पार्क की और शहर की मसरूफ़ तरीन तिजारती मरकज़ अनारकली बाज़ार का रुख किया। अभी मैं बाज़ार में दाखिल होकर चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि पीछे से आने वाली एक आवाज़ ने मुझे चौंका कर रख दिया। हेलो शम्सी। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र खूबसूरत मर्द, बारौनक वो बारिश चेहरा, लंबी लंबी सफ़ेद और कदरे सुनहरी जुल्फ़ें, सर पर स्याह पगड़ी, हाथ में बड़ी सी तस्बीह, आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए, फ़कीराना लबास में मलबूस एक अजनबी मुखातिब था। मसाज कैसे हैं? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप तो बिल्कुल मुझे भुला चुके हैं। दूसरे ही लम्हे उसने झुक कर सलाम करते हुए कहा। आपका तारुफ। मैंने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा। वो शख्स मुझे अच्छी तरह जानता था, मगर मैं उसे कोई मंगता समझ रहा था। हैरत की बात है, आप मुझे नहीं जानते, उसने एकदम चौंक कर कहा। मैंने कहा कि वाकई मैंने आपको नहीं पहचाना। खैर, रस्मी सलाम और दुआ के बाद हम बेसमेंट में एक चाय के होटल में बैठ गए और वहाँ चाय का दौर चलने लगा। उसने अपना तारुफ करवाया, जिससे मैं शशदर होकर रह गया कि मेरा क्लास फेलो, मेरे बचपन का दोस्त मुफ्ती अरशद, गांव के नंबरदार चौधरी आशिक का बेटा, जिसे अक्सर नई कार स्कूल में छोड़ने आती थी, क्योंकि कार का हर नया मॉडल उसका शौक था। जगह जगह करोड़ों के प्लॉट्स, प्लाजे, शहर शहर कोठियां रखने वाले चौधरी का बेटा, दरबदर दौलत उनके घर की लौंडी और रखेल, अंदरून बैरून मुल्क बैंक बैलेंस रखने वाले बाप का बेटा, शहर के घरों से दर दर की रोटियां खाकर जिंदगी बसर कर रहा था। ज़मीन की बजाय फ़ज़ा में सफ़र करने वाले ख़ानदान का फ़र्द बाज़ारों में पैदल चलने पर मजबूर। स्कूल और कॉलेज लाइफ में बड़े बड़े स्टोरों से बग़ैर मोल तोल कीमती मलबूसात ख़रीदने वाले शख्स को फटे पुराने लिबास में देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी और मेरा तजस्सुस बढ़ता ही चला जा रहा था। चाय पीने के बाद मैंने उसके हालात दरियाफ्त किए कि किन वजूहात ने उसकी ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख दिया, क्योंकि मिडल का इम्तिहान पास करने के बाद वो दोबारा स्कूल आया ही नहीं था। उसके बारे में यही खबरें गांव में गर्दिश कर रही थीं कि छोटा नवाब अब बैरून मुल्क तालीम के हसूल की खातर गया हुआ है और शादी भी वहीं करेगा। 26 साल के बाद मैं मिला तो उसकी हालत और सादगी देखकर मैं शिशदर रह गया। मैंने जानने की बहुत कोशिश की, मगर वो पस और पेश से काम लेने लगा। मेरे बड़े इसरार करने पर बाला आखिर उसने अपनी दास्तान सुनाने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। मेरा नाम मुफ्ती अरशद है। मैं मंजूर आबाद गाँव का रिहायशी हूँ। 16 नवंबर 1986 की शाम एक शहंशाह घराने में आग खुली। मेरे वालिद मोहतरम गांव के नंबरदार और इलाके के रईस होने की वजह से इलाके में खासी शोहरत रखते थे। मुझसे छोटे मेरे 3 भाई और 2 बहनें हैं जो कि शादीशुदा हैं,
اور اپنے اپنے گھروں میں خوش خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شروع سے والدین کے لاڈ پیار نے مجھے چڑچڑا اور دولت کی فراوانی نے مجھے مغرور بنا ڈالا تھا۔ پیسے کی فراوانی نے مجھے عیاش بھی بنا ڈالا اور میں زیور تعلیم سے محروم ہو کر نشے کا عادی بن گیا۔ رہی سہی کسر میرے ہم عمر رئیس زادوں نے پوری کر دی کہ جنہوں نے مجھے چوری، ڈکیتی، راہزنی اور زنا جیسے برے کاموں پر لگا دیا تھا۔ یوں ہم سب مل کر ہر برائی ایک ساتھ اور ایک ہی نشست میں کرتے تھے۔ میں اپنی عیاشی اور دولت کے خمار میں دین سے بہت دور چلا گیا تھا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھنا بھی ترک کر دی تھی اور گانوں اور باجوں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اپنی دولت اور طاقت کے بل بوتے پر ہم غریبوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالتے رہتے تھے، غرض ہر برا کام مجھ میں پایا جاتا تھا۔ مظلوموں پر ظلم و ستم میرا وتیرہ بن چکا تھا۔ اپنے حصے کی ساری جائیداد میں نے عیاشی میں ختم کر ڈالی، زمینیں فروخت کر ڈالی تھیں، کوٹھیاں اور دیگر قیمتی پلاٹ جوئے میں ہار بیٹھا تھا۔ آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں اپنے سر چھپانے کے لیے مکان بھی نہ رکھ پایا اور اپنی تمام جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میری حالت زار دیکھ کر سب عزیز و اقارب، دوست احباب، بہن بھائی مجھ سے کنارہ کر گئے۔ میں نے مکان کرائے پر لے لیا، مگر 3 ماہ گزر گئے، میں نے مالک مکان کو ایک دھیلا تک نہ دیا۔ ایک دن اس نے مجھے مکان سے بے دخل کر کے میرا بوریا بسترا باہر پھینک دیا۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، مگر مجبوراً کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ سو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر اپنا ڈیرا جما لیا۔ اسی فٹ پاتھ پر ایک دوست شناس نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں روزانہ ضرورت کے لیے کچھ پیسے دے دیا کروں گا۔ بس رات کو میرے سامان اور میز وغیرہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ مجبوری کے تحت میں نے اس دوست شناس کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اسی وقت اپنا بستر بوریا اس کے اڈے پر ڈال دیا۔ وہ سارا دن مجھ سے کام کرواتا اور شام کو جاتے ہوئے مجھے 50 روپے دے دیتا، جس سے میں کھانا کھاتا، کبھی سیر ہو کر کھا لیتا، کبھی بھوکا ہی سو جاتا، کیونکہ آج کل کی مہنگائی کے اس دور میں 50 روپے سے 3 وقت پیٹ کا دوزخ کہاں بھرا جاتا ہے۔ گزرا ہوا وقت بہت یاد آتا تھا اور اپنی حالت زار خود سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ پھر کہیں سے مجھے کچھ عملیات کی کتابیں مل گئیں۔ بھوکا مرتے ہوئے میں نے خود عملیات کا کام شروع کر دیا۔ میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم رہتا اور اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی تھی۔ میرے دل و دماغ میں عیاشی اور بے ایمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں نے پھر اپنی پرانی حرکتیں دہرانا شروع کر دیں۔ اسی دوران مجھے ایک چلہ کاٹنے کے لیے قریبی قبرستان جانا پڑا۔ میں نے اس قبرستان میں ڈیرا جما لیا۔ جس جگہ میں چلہ کرتا تھا وہاں پر کسی بزرگ کا بسیرا تھا۔ کافی سالوں سے وہ بزرگ اس جگہ پر رہائش پذیر تھے۔ ایک رات معمول کے مطابق عشاء کی نماز کے بعد قبرستان میں کھلے آسمان تلے چلہ کرنے میں مشغول تھا کہ اچانک مجھے اپنی طرف ایک کالا سا خوفناک قسم کا اژدہا آتا ہوا معلوم ہوا۔ میرے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے۔ اتنی دیر میں وہ میرے سامنے آیا اور پھن پھیلا کر بیٹھ گیا۔ وہ اژدہا تقریباً 10-12 فٹ لمبا تھا اور اس کے جسم پر کالے رنگ کے دبے اسے مزید خطرناک بنا رہے تھے، جسے دیکھ کر خوف سے میرے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی اور ایک زوردار جھٹکے سے میں نیچے گرا اور میرا خوفناک چلہ ٹوٹ چکا تھا۔ نیچے گرتے ہی مجھے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور ارد گرد دھواں چھا گیا۔ کچھ دیر بعد دھواں جھٹا تو میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اٹھ کر کھڑا ہوا تو میرے سامنے ایک بزرگ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا، مفتی ارشد،
گھبراؤ مت، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دراصل تمہارے باپ نے میرے ساتھ ایک اچھائی کی تھی جس کا صلہ میں آج چکانے آیا ہوں۔ وہ بھلائی یہ تھی کہ انہوں نے قبرستان کے لیے ایک جگہ چھوڑ دی تھی جس پر آج میرا بسیرا ہے، اور میں ایک عرصے سے یہاں آباد ہوں۔ تم تو اپنی زندگی برے افعال کی نظر کر چکے ہو، مگر اپنی عاقبت کو سنوار لو۔ کل تمہارے پاس اللہ کی ہر نعمت موجود تھی جس کی تم نے قدر نہیں کی، اور آج تم کھانے کے لیے اتنے پاپڑ پیل رہے ہو، اور جن چکروں میں تم پڑنا چاہتے ہو یہ تمہیں مزید گمراہی کی طرف لے جائیں گے اور گناہوں کی دلدل میں غرق کر دیں گے۔ تم لوگوں کی عزتوں سے کھیلو گے، غریبوں پر ظلم زیادتی کرو گے۔ میری نصیحت مانو، زندگی انسان کو ایک ہی بار سنورنے کا چانس دیا کرتی ہے۔ تم یہ سب برے کام چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لو۔ تمہارے پاس قرآن پاک ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے ایسے کام کرنے کی؟ قرآن میں موت کے سوا تمام بیماریوں کا حل موجود ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھو تاکہ تمہیں دلی سکون میسر ہو سکے، اور یہ گندے تعویذوں کا دھندا چھوڑ دو۔ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اللہ کا گھر آباد کرو، اور اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تب سے میں نے توبہ کی اور اس بزرگ کی نصیحت پر عمل کیا اور تمام غلط کام چھوڑ دیے۔ اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس گھر، مکان، ہر چیز اور ہر نعمت موجود ہے، اور میں دین کی طرف واپس لوٹ آیا ہوں۔ بزرگ صحیح کہتے ہیں کہ برے کاموں کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ بندہ اپنی عاقبت بھی گنوا بیٹھتا ہے، اور اچھے کاموں کی وجہ سے دنیا بھی فتح و کامرانی بھی حاصل ہوتی ہے، اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر مفتی ارشد اپنی راہ ہو لیا، اور میں اس کی زندگی کے نشیب و فراز اور قدرت کی مہربانی پر سبحان اللہ کہتا ہوا انارکلی بازار کی طرف مڑ گیا۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ مختصر سی اور سبق آموز کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ کوئی اچھا سا کومنٹ چھوڑیں گے تو اس سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک اور کہانی کے ساتھ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں گے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔